آج جیسے کہ آپ تلاوت سن رہے ہیں کہ جس میں سورہ زمر پڑھی گئی ہے، مکمل کی گئی، اور اس کے بعد پھر سورہ غافر یا سورہ مومن جسے کہا جاتا ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ ہے وہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو جہاں تک کہ سورہ زمر کی بات ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اخلاص کی بات ہوئی ہے کہ ہمارے سارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، ہر عمل صرف اللہ کے لیے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شائبہ، کسی قسم کی کوئی بھی ذرہ بھی شامل ہو گیا غیر اللہ کے لیے تو وہ عمل برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کسی کام کے نہیں رہے گا۔ اور اسی لیے پھر ایک اور مثال جو قرآن نے دی ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ یہاں پہ یہ فرمایا کہ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی تم غیر اللہ کو پکارتے ہو تو کیا وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کو ہی تمہیں کسی قسم کی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ معبود یا جو ہر چیز جو بھی ہم غیر اللہ کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ اس نقصان کو ختم کر سکتے ہیں، وہ تکلیف ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس تکلیف کو ختم کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کوئی رحمت دینا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے مل جائے گی، چاہے ساری دنیا کوشش کرے کہ آپ کو نہ ملے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب دے رہا ہے تو لازمی ملے گی۔ یہی بتا دیا کہ انسان کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہم کسی بھی چیز کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوتا تو نہیں ملتی پھر وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، تو ہم چاہے پورا سر توڑ کوشش کر لیں کہ کسی طرح مل جائے، نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے عمل کے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ ہم اس میں اس بات کا یقین رکھیں کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید افزا، امید بھری آیت ہے کہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمائے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اپنا بندہ بھی قرار دیا کہ میرے بندے ہیں، یا عبادی، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دنیا میں کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندوں۔ کون ہو وہ لوگ ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی نفس پہ، اپنی جان پہ زیادتی کی، زیادتی گناہوں کے ذریعے سے اور دوسرے غلط کاموں کے ذریعے سے، انحراف کے ذریعے سے، کہیں شرک اور کفر کے ذریعے سے، سب کو مخاطب کر دیا الذین اسرفوا علی انفسہم۔ تو ان کو پھر کیا کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوسی غلط ہے، مایوسی کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہو، ساری دنیا کے مسائل تم پر آ جائیں، مایوس مت ہونا۔ تو یہ ہے ایک مومن کی شان کہ وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کہ اگر اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پے در پے مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ نہ کہے کہ اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، میرے ہی گھر والوں کو مارنا تھا سب کو، نہیں۔ یہی انسان کی وہ غلطی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ الزام دھر دیتا ہے، اللہ کا شکوہ کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ گناہوں کے بارے میں کہا گیا، اس لیے کہ انسان جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کے در پہ بھی جاتا ہے، ہر قسم کی چوکھٹ
پہ اپنی جبین نیاز بھی رگڑتا ہے، ہر جگہ کے اپنے ہاتھ بھی پھیلا دیتا ہے، ہر جگہ جا کے اپنے آنسو بھی بہانے لگتا ہے، تو یہی چیز تو غلط ہے کہ اللہ کو بھول گیا، اللہ سے مایوس ہو گیا، اب طرح طرح کے در پہ اور درباروں پر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا، نہیں ملے گا وہاں سے کچھ نہ بھی ہو جائے، نہیں ملے گا، وہ کچھ ملے گا تو اللہ ہی سے ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی لیے پھر کہا کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو ہمیں منظر دکھائے ہیں، ایک ہے کہ وہ جہنمیوں کو کس طرح دھکیل کے لے جایا جائے گا جہنم میں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو مومن ہیں ان کو کس طرح جنت میں لے کر جایا جائے گا۔ تو وہ کہہ دیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جہنمیوں کو کس طرح ٹکڑیوں میں، گروپس میں ان کو لے کر جایا جائے گا۔ وَإِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو یہاں پر بھی یہاں جو فرمائیں گے اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جیسے ہی پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں، لیکن جب مومنوں کے بارے میں کہا اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، وہاں پہ واو کا اضافہ ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ مومنوں کے لیے یعنی کہ جس کو دھکیل رہے ہیں تو دھکے دے کے بھیج دیں گے، نہیں، ان کا اکرام ہوگا، ان کی پوری طرح تکریم کی جائے گی، نزلا من غفور الرحیم، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نزل، وہ مہمانی، پہلے ان کا یہ سارا احترام اکرام، ان کا پروٹوکول وہ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ داخل ہوں گے جنت۔ یہ مومن ہیں، ان کی تو شان ہی اور ہے اللہ کے ہاں، اسی لیے یہ فرق بتا دیا یہاں پہ صرف ایک واو کے اضافے سے، اسی لیے وہاں پر بھی جب جائیں گے فرمایا کہ اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم، تو وہاں پہ پھر وہ یہی کہیں گے، فرشتے ہی پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، تم سارے جہنم میں آ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، اللہ کا کوئی تمہیں حکم بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، تمہیں نہیں معلوم ہوا، تم سبھی جہنم کا ایندھن بن رہے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اب ان کے لیے کیا ہوگا، تو یہی ہوگا کہ وہ یہی پوچھیں یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں یہی آئے تو تھے، اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں جہنم میں بھیج دیا، اللہ نے پہلے اتمام حجت کی تھی اور ہمیں وہ پیغام مل گیا تھا، لیکن ہم نہیں مانے، اپنی مستیوں میں لگے رہے، اپنے کھیل کود تماشے۔ یہی دیکھ لیجئے کہ نا اس قوم کی بھی حالت کیا ہے، ابھی یہاں سے ذرا نکل کے دیکھ لیجئے پیچھے گرین بیلٹ میں روشنیاں لگی ہوئی ہیں، میچ ہو رہے ہیں، کھیل کود تماشے ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ رمضان سپورٹس اسکیم بنائی جا رہی ہے، حکومت کے سائے تلے بن رہی ہے، تو یہی کھیلنے کا موقع ملا ہے تمہیں، اسی میں تم نے میچ کرنے ہیں، اسی میں تم نے یہ اپنی مستیاں کرنی ہے، لگا دو نوجوانوں کو، سب جو ہیں وہ میچ کھیلتے رہیں، کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، تو عذاب کیوں نہیں آئے گا ہم پر؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی اس طرح کوڑے کے مستحق بنیں گے کہ یہ کوڑا برسے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا بھی بتا دیا، اور مومنوں کے لیے پھر بہترین ان کا استقبال، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ان کے لیے پھر سلامتی ہی سلامتی ہے، بہترین استقبال ہے، اور ان کو پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ غافر یا سورہ مومن، تو وہاں پہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اپنے بارے میں کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ وہ جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، اپنی صفت بیان کر دی کہ غافر الذنب، پہلے مغفرت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ گناہوں، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بندے اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ قابل التوب، اور ان کی توبہ قبول کرنے والا، جو بھی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی فرما دیا شدید العقاب، لیکن اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اگر نہیں مانگو گے اور اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہو گے، یہی کرتوت کرتے رہو گے، تو پھر تمہارا حشر بھی بہت برا ہوگا۔ اسی لیے پہلے اپنی مغفرت اور اپنی توبہ کے قبول کرنے کی صفت بیان کی، اور اس کے بعد پھر کہہ دیا کہ شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ
صفت ہے اور بشارت ہے ان توبہ کرنے والوں کے لیے جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ راتیں ہمیں جو مل رہی ہیں یہ اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ سے توبہ کر لیں, استغفار کر لیں, اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں, کچھ اپنے گناہوں کی جو بوجھ ہیں وہ کم کر لیں. تو یہی موقع ہے. اس کے بعد یہ موقع ملے نہ ملے کچھ نہیں معلوم, اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میں اپنی عظمت کہ جس دن ایک اللہ کی حکومت ہو, اس کا اقتدار ہو, کسی کی نہیں چلے گی. کوئی بڑے سے بڑا کوئی صدر آ جائے, وزیر اعظم آ جائے, ڈکٹیٹر آ جائے, کوئی بھی آ جائے, کوئی کسی کی نہیں چلے گی. سب اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے. اسی کو بتا دیا ہے کہ لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے, کون ہے, کوئی ہے کوئی بولنے والا, ہے کوئی کھڑا ہونے والا, ہے کوئی اللہ کے سامنے دکھائے کہ نہیں میں بھی ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے, بولے اگر کوئی ہے تو. پھر خود ہی جواب دیجئے کہ للہ الواحد القہار, آج اس واحد کی, اکیلا ہے, منفرد, اس کی ہے قہار, جس کا قہر آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا اس کے سامنے. تو وہ ہے, اس کی حکومت ہے, اس کا اقتدار ہے, اس کی بادشاہت ہے. فرمایا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, لیکن ساتھ ساتھ بتایا دیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں واحد ہوں, قہار ہوں, تو میں تم پہ ظلم کروں گا, زیادتی کروں گا, نہیں. آج ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کے مطابق اس کو مل جائے گا. ایک ذرہ بھی ہو تب بھی ملے گا, ایک پہاڑ ہو تب بھی ملے گا, ملے گا ضرور. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کر دیا گیا, بتا دیا گیا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم, آج تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ کوئی ظلم ہو. بالکل آج کوئی ظلم کی بات نہیں ہے, سب عدل ہوگا, انصاف ہوگا, ترازو لگا دیے جائیں گے, ہر چیز تول کے دکھا دی جائے گی کہ تمہارا قول کیسا ہے, تمہارے صحائف کیسے ہیں, سب چیزیں دکھا دی جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھایا ہے دعوت دین کا, ایک داعی کیسا ہوتا ہے. وقال مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, کہ آل فرعون میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو پیدا کر. ڈر نہیں تھا, کوئی خوف نہیں تھا کہ مجھے کوئی مار دے گا یا مجھے کوئی قتل کر دے گا یا مجھے سولی پہ چڑھا دیں گے, نہیں کر سکے. اور وہ بچ گیا, جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کر سکے, اس لیے کہ اللہ پر یقین تھا, اللہ پہ توکل تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد ہے پھر یہ سورہ فصلت ہے, جہاں قرآن کریم کے حوالے سے بات کی گئی ہے. قرآن کریم کا انکار کرنے والے تو ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. اور اسی میں یہاں پر بھی یہی وہ آیت آ جاتی ہے جیسے کہ ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا تھا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم. تو یہ وہاں پر جو بتایا گیا تھا اسی طرح کی آیت یہاں پر بھی آ گئی اسی صورت میں کہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون, کہ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے اپنے رب کے پاس تو ان کی سماعت بھی, ان کی آنکھیں بھی, ان کی کھال بھی ان کے بارے میں گواہیاں دیں گی, سب گواہیاں دیں گی. اس لیے کہ جیسے وہاں بتا دیا سورہ یاسین میں کہ منہ تو بند ہو گئے ہیں, منہ نہیں بولیں گے, زبان نہیں ہلے گی, سب پہ مہر لگ چکی ہے. اب یہ باقی چیزیں جو ہے یہ بولنا شروع کر دیں گی, ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سب بولیں گے, حتیٰ کہ کھال بھی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, تم نے بھی بولنا شروع کر دیا. یہ آنکھ کان تو بول ہی رہے تھے, تم بھی بولنا شروع کر دیا. تو اس پہ وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون, کہ جس نے سب کو یہ گویائی دی ہے ہمیں بھی دی, ہم بھی بولیں گے, ہم بھی بتائیں گے تیرے کرتوت کیا تھے, تو کیا کرتا تھا, کیا تیرے مستیاں تھی, سب بتائیں گے تجھے. تو یہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے وہ گواہی وہاں پہ سامنے آ جائے گی اور پھر وہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا. پھر یہاں پر بھی دیکھیے جو قرآن کریم نے پہلے بھی بات کی ہے, اور وہ ہے کہ دوستیوں اور یاریوں کی بات ہے کہ انسان کے جو دوست ہیں وہ اس کو وہ کچھ اتنے بہترین اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کو جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں, اور کچھ وہ دوست بھی ہیں, وہ بھی یاریاں ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں. تو یہاں پر بھی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا, اور ان کے کچھ دوست بنا دیا. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, تو انہوں نے کیا کیا,
ان کے آگے سامنے پیچھے سب کچھ مزین کر کے بتا دیا کہ یہ بتا دیا کہ اب عیاشیاں کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے رمضان میں جا کے تم نے نمازیں پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، یہ تو سارے بیکار لوگوں کے کام ہے، آؤ ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں۔ یا یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ مسجدیں ہیں وہ سب اب تو بھری ہوئی ہیں، مساجد میں لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر سب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، نہ کوئی نمازی رہیں گی، نہ وہاں پہ وہ لوگ بیٹھنے والے، نہ سجدہ رکوع کرنے والے، نہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنے والے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں۔ کوئی شیطان کا دوست ہے، کوئی شیطان کے کسی بھی دوست کا دوست ہے، وہی سب ان کو لے جائیں گے۔ اب کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں بہت کچھ کما لیا، اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، بس عیاشیاں کرو۔ اور پھر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ ہمارے دشمن، یہ پوری کوشش کریں گے کہ قرآن سے ہم کو روک دیں، قرآن سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا ان کے بارے میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ ان کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اس کو سننے کی کوئی کوشش نہیں، بلکہ اس کے اندر اپنی یہ شور مچاؤ، کسی طرح کی ایسا کوئی حرکتیں کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہمارے دشمن، یہی ہے کہ سب سے بڑا دشمن نے قرآن کریم کو بنا رکھا ہے۔ کہیں اس کو وہ جلا رہے ہیں، کہیں روند رہے ہیں، کہیں اس کو گولیاں مار رہے ہیں، کہیں اس پر گندگی ڈال رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اسی لیے کہ ہم جو کمزور ہو چکے ہیں، ہماری کمزوری ہے، اگر ہم بھی طاقت والے ہوتے، ہمارے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی تو آج یہ حشر نہ ہوتا کہ ہماری کتاب بھی جو ہے وہ بھی ذلت کے ساتھ لوگوں، ذلیل لوگ جو ہیں اس کو اتنا توہین کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی توہین ہو رہی ہے، ہماری مساجد کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے کیچڑ اچھا رکھی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہمارا کوئی گنتی میں ہمارا کوئی عدد نہیں ہے، کہیں پہ ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم صرف ایک ریوڑ ہیں، جیسے کہ رسول اللہ نے کہا ہے، جس طرف ہنکا دو چل پڑتے ہیں، کوئی کسی طرح کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو یہی وہ ذلت ہے، یہی وہ رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔